جسم پر ٹیٹو بنانے کے فقہی احکام، یا کھال کے اوپر ٹیٹو بنانا، یہ آج کل بہت ہی زیادہ رائج ہو گیا ہے، نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہو گیا، تو یہ ایک چیز ہمیں اس میں دیکھنی ہوگی۔ اچھا دیکھیے، ٹیٹوز جو ہیں ہمیشہ زینت ہی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ میڈیکل ریزنز سے بھی ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کے آئی بروز جھڑ جائیں، جل جائیں، یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ اب آئی بروز نہیں نکل رہی ہیں، آدمی بالکل وہ ہو رہا ہے اس میں، تو ٹیٹوز کے ذریعے اس کی میڈیکلی آئی بروز جیسا ایک لک دیا جاتا ہے، اس میں بھی ٹیٹوئنگ ہوتی ہے، یہ میڈیکل ٹیٹوئنگ جسے آپ کہہ لیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین بھی اگر ہیں تو وہ بھی یہ ٹیٹوز بنوا سکتی ہیں، کہ اس میں حجاب کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، چہرہ ویسے ہی کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ مرد نے اگر مرد سے بھی کروا رہی ہیں اور ہاتھوں پہ اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، جسم کھال کے اوپر ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، تو مرد سے بھی کروا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میڈیکل کے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھویں وغیرہ بنوانا اس کے اندر۔ لیکن اسی طرح سے اور اسکار مارکس ہوتے ہیں، آپریشن کے کچھ مارکس ہیں، ان کو اگر ٹیٹوئنگ کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ فقط صرف اسی وجہ سے نہیں ہے، یعنی میڈیکل ریزنز بھی اس کی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے اگر کوئی اور ممانعت کی بات نہ ہو، حجاب کی مخالفت وغیرہ نہ ہو، تو دیگر جگہوں کے اوپر بھی ٹیٹوز بنوائے جا سکتے ہیں، یا ان نشانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی نشان جسم کے اوپر آ گیا، چوٹ کا نشان آ گیا، تو اب یہ کافی ایکسٹینسو ایک ہو گیا ہے یہ، اور یہ نشانات کو بھی اس سے ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور زینتوں کے اعتبار سے چیزیں ہیں، دیکھیے ٹیٹوز کی ایک تو ابھی آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی کہ دو اقسام عام طور پر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسکن کے اوپر ہی ایک یعنی عارضی طور پر ایک ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ یہ کھال کے نیچے جو ہے رنگ کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اچھا اس کے اندر ایک جو حرام پہلو آ سکتا ہے، ویسے تو ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا کہ فی نفس ہی تو جائز ہے، لیکن کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ اللہ کا نام، مقدس نام، اس کے علاوہ یا مثلا کلمہ وغیرہ لکھوا لیتے ہیں ہاتھ پہ اور اپنے آپ کو بڑا ریلیجس جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان کے جسم پر بہت سی نجاستوں کی حالت طاری ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا نام ہاتھ کے اوپر یا اور جو اس طرح سے قرآنی آیات وغیرہ ہیں، ان کو بغیر وضو یا بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جسم کے اوپر اگر رہیں گے تو یہ اس نجاست کی حالت میں بھی جسم کے اوپر رہیں گے، اور یہ ایک حرام پہلو اس کے اندر آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹیٹوز یا عبداللہ لکھوا لینا کہ بھئی ہم نے تو نام لکھوائے لیکن اس کے اندر اللہ تو آ رہا ہے، جو مرکب نام بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لکھوائے جا سکتے۔ یعنی اگرچہ مثلا ہم کہیں گے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بھی جو اس میں رحمان کی اللہ کی طرف مبادرت ہوتی ہے، تو اگرچہ یہ نام عبد الرحمن ہے لیکن اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عبد پہ لگا سکتے ہیں، رحمان پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ میں عبد پہ لگا سکتے ہیں، اللہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اللہ تو پورا ہی ہر وقت ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ عام طور پر ٹیٹوز پرماننٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسکن کے نیچے جو ہے انجیکٹ کر کے رنگ کو کیا جاتا ہے، اس میں ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، اگرچہ اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک عام جو علماء ہیں بہرحال ایک بات کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس پہ بھی محمد رسول اللہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال لیکن ہم ان پہ تو قیاس نہیں کر سکتے، وہ تو سراپا مجسم آیت تطہیر کا مصداق تھے پیغمبر، تو ان پہ تو کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت بھی جو ہے یعنی سراپا مجسم طہارت تھے وہ، تو ان کے جسم پر اگر مستقل طور پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی یا ابھری ہوئی تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، تو ان کا حکم بہرحال ایک الگ ہے۔ لیکن کچھ کہتے ہیں، اور ٹیٹوز کے اس طور پر جواز میں لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ان کے جسم کے اوپر بھی تو ایسا تھا، تو ان کا قیاس اپنے اوپر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا صاحب الزما اور وہ 313 اور ہے ہاتھ من الذلہ وغیرہ جو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ اگرچہ یہ حرمت کے لحاظ سے تو حکم نہیں ہے، کیونکہ آغا سیستانی سمجھیں احتیاط مستحب معصومین کے لحاظ سے لگاتے ہیں، اور یہ تو پھر بھی ان کا ایک لقب کے طور پر ہے،
لیکن بہرحال یہ اس کو اتنا پسندیدہ جو ہے وہ شمار نہیں کیا گیا ہے. لبیک یا زینب بہت سے لوگوں نے اس انداز سے لکھوایا ہوا ہوتا ہے, یا کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کربلا, یا مثلا آج کل جو سیاسی نعرے بھی لگنے لگے ہیں تو یہ اس طرح سے بھی لوگ ہاتھوں کے اوپر لکھواتے ہیں. ایک چیز مختلف چیزیں رائج ہو گئی ہیں, ان میں دینی چیزیں بھی لکھواتے ہیں, سیاسی چیزیں بھی اپنے جسم پر کندہ کرواتے ہیں. اچھا خالی یہ نہیں, ٹیٹوئنگ کا دیکھیے, ویسے میں اپنے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت پہلے, اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے, پہلے زمانے میں غلاموں وغیرہ کے جسم کو کندہ کر دیا جاتا تھا, کوئی ایک نشان مارک ٹیٹوئنگ کر دی جاتی تھی کہ یہ فلاں شخص کا جو ہے یہ غلام ہے, یہ بھاگ کے بھی اگر کہیں جائے گا تو اسے پکڑ کے دوبارہ اپنے اصل مالک کی طرف لے کر آیا جائے گا. تو بہرحال یہ پہلے سے یہ چیز تھی. یا یہ کہ اس میں اسٹیکر والے ٹیٹوز بھی اب آ گئے ہیں, تو یہ عارضی طور پر ہوتے ہیں, یہ اگر لیئر نہیں بنا رہے ہیں اسکن کے اوپر تو ان کا بھی فی نفس ہی جائز ہے لگانا, لیکن ابھی ہم آگے چل کر اور ذکر کریں گے. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا خواتین زینت کے لیے ٹیٹو بنوا سکتی ہیں, اور کیا یہ ٹیٹو وضو میں مانع ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹیٹو جائز ہے, لیکن اگر زینت کے لیے ہو تو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. اور ہر ٹیٹو میں استعمال ہونے والا مادہ اگر جلد کے اوپر ہو اور پانی کو جلد تک پہنچنے سے مانع ہو تو وضو کے لیے اسے ہٹانا ضروری ہے اگر رکاوٹ بن رہا ہے. اگر اس مادے کو جلد سے ہٹانا مشکل ہو تو اس مادے کو جلد پر لگانے میں اشکال ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے اوپر سے ایسا ٹیٹو ہے کہ جو کھال کے اوپر لیئر بنا رہا ہے اور یہ پرماننٹ لیئر بن جائے گی, تو جتنے بھی دن یہ رہے, اگر لیئر رہے گی تو اس پہ وضو نہیں ہوگا, غسل مشکل ہو جائے گا, تو پھر شروع سے فرماتے ہیں کہ اشکال ہے اور لگانا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی کسی نے لگا لیا ہو تو پھر بہرحال وہ وضو جبیرہ اور تیمم جبیرہ وغیرہ اگر اعضائے تیمم کے اوپر ہی اگر لگایا ہوا ہے, اپنے مثلا ہتھیلی پہ لگایا ہوا ہے, کسی نے ہتھیلی پہ ٹیٹو بنایا ہوا ہے, یا ہاتھ کی پشت کے اوپر جو ہے, کیونکہ ہاتھ کی پشت کا جو ہے مسا ہوتا ہے, اور وہاں پہ کسی نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے, تو اب تو اعضائے وضو کے اوپر ہی یا اعضائے تیمم کے اوپر ہی جو ہے وہ ٹیٹو بن گیا اور ایک لیئر بن گئی جو رکاوٹ بن رہی ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس کو تیمم جبیرہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اب تیمم جبیرہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وضو جبیرہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے کوئی درس آئیں گے تو اس میں یہ بات آئے گی. پھر پوچھا گیا کہ کیا ٹیٹو میں حیوانات کی تصویر جو ہے وہ بنوانا جائز ہے, تو انہوں نے جواب دیا جائز ہے, لیکن ٹیٹو بنوانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے, بلکہ روایات میں ٹیٹو بنوانے کی مذمت آئی ہے. جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے, بلکہ فرما رہے ہیں روایات, ابھی ہم آگے چل کے پیش کریں گے کہ روایات کا معیار کیا ہے. تو بہرحال اس میں کہ روایات میں ٹیٹو بنوانے کی مذمت آئی. پھر سوال پوچھا کیا ٹیٹو میں ائمہ علیہم السلام کی تصاویر بنانا, ان کے اسماء گرامی لکھوانا جائز ہے؟ جواب ہے اگر ایسا کرنے سے ائمہ کی حتق حرمت ہو تو جائز نہیں. لوگوں برا مان رہے ہیں, کہہ رہے یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس طرح سے یہاں کے ماحول اور معاشرے کے اندر, یہ ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. جب انہوں نے کہا اگر معاشرہ, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں معیوب سمجھا جا رہا ہے اور امام کی توہین اس میں سمجھی جا رہی ہے, تو فرمایا کہ پھر جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر توہین نہیں ہے تو جائز تو ہے, لیکن فرما دیا انہوں نے کہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں. کیا خاتون ابرو پر رنگدار ٹیٹو بنوا سکتی ہیں, یعنی آئی بروز پر اپنے؟ تو جواب ہے جائز ہے, لیکن اگر زینت شمار ہو تو نامحرم سے چھپانا واجب ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر چہرے کے اوپر چہرہ چھپانا ہے, چہرے پہ نقاب لگانی ہے, کوئی بھی اور اس طرح سے کرنا ہے. یعنی اسلام نے کہا کہ جائز تو ہے, لیکن زینت میں کیونکہ آتا ہے یہ, تو پھر زینت میں ہونے کی وجہ سے پھر یہ جائز نہیں ہوگا, نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتے پھر. اچھا یہ باقاعدہ دیکھیے کچھ اس طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس میں کھال کے نیچے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس رنگ کو. البتہ اس کے اپنی کچھ وہ بھی ہیں کہ کچھ الرجک ری ایکشنز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جو انک اب دیکھا جاتا ہے کون سا اس میں مٹیریل جو ہے یوز کیا جا رہا ہے, لوور اسٹینڈرڈ کا ہے, تو کچھ اسکن کے اوپر ری ایکشنز بھی اس کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو نیڈل ہوتی ہے اس کی, یہ بالکل اندر ڈیپلی اسکن کے اندر جا کر وہاں پر ایک کلر, اصل میں کلر یہ اسکن کے نیچے سے اوپر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ انجیکٹ کھال کے نیچے کی گئی ہوتی ہے. تو اس میں اس لحاظ سے کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کھال کے نیچے اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے, اور
تو یہ اوپر سے کوئی لیئر نہیں بنا رہا ہوتا، اس وجہ سے فی نفس ہی اس کو جائز کہا گیا ہے۔ آغا سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ابرو اور ہونٹوں پر ٹیٹو بنانے کا کیا حکم ہے، تو جواب انہوں نے دیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عرف میں اس کا شمار زینت میں ہوتا ہو تو عورتوں کے لیے نامحرم سے چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ یعنی آئی بروز پہ ٹیٹو کروانا یا ہونٹوں پر ٹیٹو بنوانا، اس میں حرج تو نہیں ہے، لیکن زینت میں شمار ہوگا تو چہرہ چھپانا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ عورتوں کے لیے جو آئی بروز پہ ٹیٹو لگوانے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وضو و غسل میں یہ پھر اشکال رکھتا ہے اگر اوپر سے، مگر خال کو بھی ٹیٹوز ہی کو کہا جاتا ہے فارسی میں، تو یہ ٹیٹو بنوانے میں انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زینت شمار ہوگا تو نامحرم سے چھپانا پڑے گا۔ اور یہ وہی بات انہوں نے کہا کہ فی نفس اس میں حرج نہیں ہے، لیکن روایت میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ اور پھر ایک فتوے میں آغا سیستانی نے کہا کہ بہرحال ورع اور عفت اور یہ تمام چیزوں کی ائمہ نے تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو۔ تو انسان کو چاہیے کہ معاشرے کے اندر اگر معیوب سمجھا جا رہا ہے تو اس قسم کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اچھا، اگر ٹیٹو تدلیس کے لیے بنوائے جائیں تو حرام ہے۔ اپنے کسی ایسے عیب کو چھپانے کے لیے، چلیں ابھی میں کچھ اور اس کی مثلا ویسے مثالیں، مثلا رشتہ چل رہا ہے کسی کا اور بڑے فلٹر ولٹر لگا کر آپ نے جو خواتین عام طور پر تصویریں اپنی یا مرد حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو تدلیس اس کو کہا جاتا ہے۔ کہ آقا سیستانی نے بھی اپنے فتاوے میں اس کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ دھوکے کے اندر آتا ہے، یعنی آپ دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا، یا مثلا کوئی ہے اس نے اپنا کوئی ایپ چھپایا ہوا ہے، گنج پن ہے، اس نے مثلا وگ لگائی ہوئے سر پہ اور اپنی بہت زبردست ایک تصویر یا خضاب وضاب لگا کے بالکل جوان بنا کے اپنے آپ کو پیشی، بہرحال یہ کہ لوگ کہیں تو پورا یعنی تبدیل شدہ ایک شخصیت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ پھر اگر تدلیس کے لیے اگر ہو، دھوکہ دہی کے لیے ہو، تو ایسے پھر ٹیٹوز بنوانا اس کی پھر حرمت آئی ہے۔ البتہ کیونکہ ہم دیکھیں ہم ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس میں ہمارے برادران غیر شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک چیز پتہ ہو، ان کے ہاں یہ حرام بلکہ گناہ کبیرہ تک ہے، اور ان کی روایت جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ یہی کہ گوندنے والی یعنی یہی جو ٹیٹو بنانے والی ہیں اور جو ٹیٹو کرتی ہیں ان پر، یا یہ کہ جو ان بال اکھیڑنے والی، جب بھی بہت ساری خواتین یعنی ان کی فقہ میں یہ والا مسئلہ بھی آتا ہے کہ عورتوں کے لیے آئی بروز بنوانا، یہ بھی بعض مکاتب کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر جائز ہے، لیکن بعض بس زینت کی حد تک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی باریک جو بالکل زینت شمار ہو، اس قسم کی نہ بنائی جائیں، لیکن ویسے ہی جو آئی بروز کو ذرا تھوڑا سا صحیح کرنے کے لیے، تاکہ وہ اینک والے جن کی طریقے سے دونوں آئی بروز ملی ہوئی نہ ہوں آپس میں، درمیان میں سے منقطع ہونا چاہیے اس کو، تو بہرحال اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کے ہاں بعض مکاتب فکر تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ روایت کے اندر آیا، ان کے ہاں یہ صحیح روایت بھی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، ان کے صحیح روایت ہے، تو لہٰذا وہ اس کو حرام اور گناہ کبیرہ بھی قرار دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ گودنے والی اور گدوانے والی یعنی ٹیٹو بنانے والی اور پھر مورت بنانے والی عورتوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اچھا، یہ فتاوے بھی انہوں نے سلسلے میں جو ہے وہ نقل کیے ہیں، اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کیونکہ یہ تغیر خلقت ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں اس کو تغیر خلقت نہیں سمجھا جاتا ہے، کہ قرآن کی جو آیت بھی اس میں پیش کی جاتی ہے کہ اگر تغیر خلقت کے اعتبار سے، تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں پھر تو ناخن بھی کاٹنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، پھر تو بال کٹوانا بھی، یہ بھی تغیر خلقت ہے، بس جو اللہ نے جس طرح سے پیدا کر دی ہیں وہ ہوں۔ تو بہرحال یہ والی دلیل اپنے جگہ پر یہ واضح اس سے جو تغیر و خلقت کے لحاظ سے ٹیٹو منع نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو ہے ابھی آگے چل کر میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اب عیسائی مذہب میں ٹیٹو بنوانا کیسا ہے، تو ان کے ہاں ممانعت اس مذہب میں بھی نہیں ہے۔ عیسائی مذہب بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو بائبل وغیرہ ہے اس کے تذکرے سے خالی ہے، تو ان کے ہاں اس لحاظ سے اس کو جائز سمجھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹیٹو کی روایات ہیں ان میں ضعف پایا جاتا ہے، یعنی اس کو حرام قرار دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے ذکر کیا کہ روایت کو بہت قوی ہونا چاہیے۔ تو ٹیٹو کی جو حرمت کی جو روایات، یہ جو احادیث ہیں، ایک تو یہ ہمارے برادران غیر شیعہ حضرات سے آئی ہیں ہمارے ہاں، اور جو ہماری بھی روایات جو کتابوں کے اندر ہیں وہ ضعیف روایات ہیں۔ تو ضعیف روایت پہ حرام ہونے کا جب یہ سارے مراجع کہتے ہیں کہ فی نفس ہی اس کی حرمت کا حکم نہیں ہے۔
البتہ یہ ضرور ہے کہ جو احادیث ہیں اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ وشم کہا جاتا ہے اس کو، یعنی ٹیٹوز کو عربی میں، کہ اس کی ٹیٹوز کی حرمت کا حکم یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ تو ابھی آپ نے دیکھا تھا روایت کے اندر کہ گودنے والیاں، یعنی یہ حکم خاص عورتوں کے لیے آیا ہے۔ اگر آیا بھی ہے ضعیف روایات کے اندر تو یہ خاص عورتوں کے لیے بات آئی ہے، تو مردوں کے لحاظ سے ایک الگ ہو جائے گا، اور عورتوں میں بھی جو ہے یہ ضعیف روایتیں، تو بہرحال عورت مرد دونوں کے لحاظ سے اس کا جواز رہے گا، سوائے اس کے کہ زینت کے لیے نہ ہو یا کوئی اور دھوکہ دہی وغیرہ کے لیے نہ کیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات اور اس میں ضرور آ جائے کہ پیغمبر اسلام نے لعنت فرمائی ہے، تو ابھی آپ نے جیسے روایت میں سنا، تو لعنت کے معنی ہمیشہ حرام والی چیز کی طرف نشاندہی نہیں کرتے، کیونکہ بہت ساری روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اہلی 3 افراد پر اللہ کی لعنت ہو۔ مثلا اس میں ایک وہ ہے کہ جو اکیلے کھائے، یعنی مہمان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں، یعنی اس پہ خدا کی نے لعنت کی ہے، یا سواری پہ اکیلا سوار ہو، یا ایک گھر کے اندر جو ہے صرف تنہا وہ سو رہا ہو، تو وہ ایسے افراد پر لعنت ہے۔ تو لعنت ہمیشہ ناپسندیدہ چیزوں پر بھی لعنت، وہ اس سے حکم حرمت ثابت نہیں ہوتا کہ ہم جہاں پہ لفظ لعنت لکھا ہوا ہے ہم اس سے فوراً کہیں کہ جناب یہ تو اس کا مطلب ہے حرام ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ لعنت آئی بھی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حرمت کے لحاظ سے لعنت آئی ہے یا مکروہ یا ناپسندیدہ لحاظ سے لعنت آئی ہے۔ تو لوگ اس کو نا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، دیکھیے اللہ نے لعنت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کام حرام ہوگا، جبکہ نہیں، ضروری نہیں۔ جیسے یہی 3 مثالیں آپ کے سامنے کہ اکیلے سونے والا، اکیلا کھانے والا، اکیلا سواری کرنے والا، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو یعنی اس میں کچھ نقصانات ہیں، اس حوالے سے اس میں یہ کہا گیا ہے اور اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، یعنی رحمت خدا سے دور ہو ایسا شخص جو جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہو۔ تو بہرحال یہ لعنت کے معنی ہمیشہ حرمت کی طرف نہیں۔ پھر یہ کہ کیا یہ معنی وضو ہے یا نہیں، تو اس پہ آغا سیستانی نے فرمایا اگر لیئر نہیں بنا رہا ہے وہ تو پھر وہ معنی وضو نہیں ہے، اس پہ وضو بھی ہو جائے گا، اس پہ غسل بھی ہو جائے گا۔ بس یہ کہ حجاب کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹیٹو جلد کے نیچے ہو تو اس سے وضو اور غسل کی درستگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وضو باطل نہیں ہوتا ہے نہ غسل باطل ہوتا ہے، اور ٹیٹو بذات خود حرام نہیں ہے جب تک کہ باطل یا حرام فعل کو فروغ نہ دیتا ہو۔ حرام فعل کو کیسے فروغ دینا؟ مثلا ایسے چیزیں اس کے اوپر، مثلا کوئی فحش تصویریں کوئی اس کے اوپر جو کندہ کروا لے، وہ ایک الگ سے ایک حرمت آ جائے گی۔ اور اسی لحاظ سے مثلا کوئی حرام تنظیمیں ہیں بہت ساری ایسی کہ جن کا مقصد ہی حرام کام کو فروغ دینا ہے، نام لینا بھی ان کا مناسب نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کے کچھ خاص قسم کے ٹیٹوز ہیں، وہ اگر کوئی بنوائے گا تو یہ الگ سے اس کی حرمت کا حکم آئے گا۔ یعنی بذات خود ٹیٹو بنوانا جائز ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو، برائی کو فروغ دے رہا ہے تو اس وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اس طرح سے اگر کسی مومن نے ٹیٹو بالفرض بنوائے ہوئے بھی ہیں تو اس کا بھی لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ البتہ یہ کہ جو تبلیغات اور اس سے وابستہ افراد ہوں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں احتیاط کریں اور اس طرح سے نہ کریں، لیکن ان کا مذاق اڑانا ان صاحبان ایمان کا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال اس نے ایک جائز، ایک حرام کام تو نہیں کیا ہے، اور آپ حرام کام نہ کرنے پر بھی، ایک مباح اور جائز کام کرنے پہ بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے اس کے لیے مناسب نہ بھی ہو اس کی شان کے مطابق۔ تو تم تو تبلیغات والے آدمی تھے، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اسی طریقے سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اپنے ذوق یا اپنے معیار تقوی کا حکم دوسروں پر نہیں لگانا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین ذاکرات جو ہیں بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو نامناسب ہیں اس کو حرام جیسا بنا کر معاشرے کے اندر تبلیغ شروع کرتی ہیں۔ اس سے معاشرے میں نقصانات ہوتے ہیں، لوگ پھر فتوے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بھئی یہ تو کام جائز ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کہیں ناپسندیدہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ آیت اللہ بہجت کی بڑی اچھی نصیحت ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ احتیاطی پہلو اور تقوی کے اعلیٰ مراتب کو اپنے لیے، اپنے اوپر نافذ کریں اور لوگوں کو سہولت والا مسئلہ بتائیں۔ یعنی یہ نہ کریں کہ جو معیار، ایکسٹریم معیار تقوی یا آپ کس کی اس کے اوپر فائز ہیں، یا احتیاط کے اعلیٰ منازل کے اوپر آپ فائز ہیں، تو وہ آپ لوگوں پہ وہی چیز پیش کر دیں کہ بھئی یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ اس معیار کے اوپر آئیں ورنہ سب بیکار ہے آپ کا۔ نہیں، اس سے معاشرے کے اندر خلفشار ہوگا اور لوگ کہیں گے ہر جائز چیز کو بھی ہمیں ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔
تو بس ایک وہ بال کی جتنی زور سے بال کو نیچے مارا جاتا ہے نا پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ اوپر جاتی ہے. اسپرنگ کی طریقے سے نوجوان یا بچے بچیوں کو اگر جائز کاموں سے بھی بہت سی چیزوں سے آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن حرام نما بنا کے پیش نہ کریں. ان کی تھنکنگ ایسی بنا دیں کہ وہ نامناسب چیزوں کی طرف بھی نہ جائیں. لیکن بہرحال آپ کو حرام اور حلال کے اندر ایک فرق واضح رکھنا پڑے گا. اور اپنی تقریروں میں بھی مبلغین بعض اوقات کسی چیز کی مذمت پہ آتے ہیں تو ایک مکروہ کو بھی حرام بنا کے پیش کرتے ہیں اور کسی مستحب کو بھی واجب جیسا بنا کے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقہ کو اور اس طرح کی احتیاط کو واضح الگ رکھیں. لوگوں کو آسانی والا مسئلہ بتائیں. آپ نے ابھی جیسے کہ دیکھا کہ آغا سیستانی نے فتاوی میں کہا کہ بذات خود کوئی حرج نہیں ہے, البتہ اگر پردے کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے, حجاب اور زینت میں آ رہا ہے تو پھر اس کو نامحرم سے چھپانا پڑے گا. ورنہ وہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں بالکل صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا ہم بالکل تاکید کر دیں گے ہرگز ایسا نہ کیا جائے. نہیں, ایسا نہیں کہا انہوں نے. جہاں جائز والا یعنی عوام کو سہولت دینے والی بات ہے وہ اس کو انہوں نے ذکر کیا. اچھا دیکھیے, ٹیٹو بنوانے کے پیچھے کیا نیت کار فرما ہوتی ہے عام طور پر اس کے لیے کیا ہوتا ہے, انفرادیت پسندی اور میں ذرا لوگوں سے الگ نظر آؤں. اصلاً جو پیچھے تھنکنگ ہوتی ہے نا یہ ایک بڑی عجیب ایک ہوتی ہے. اس کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں, مثبت پہلو بھی. مثبت تو چلیں پہلو یہ ہیں کہ ظاہر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز پیش کروں. تو البتہ منفی کیا چیز ہوتی ہے, جیسے سیلفیاں لینا, میں ابھی اگرچہ یہ بھی حلال ہے پہلے سے بتا رہا ہوں, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بیمار دماغ کی طرح نہ بن جائے. خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں اور بس اپنی تصویر خانہ کعبہ کے ساتھ زریوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پورا ایک عجیب ایک آرٹیفیشل سا ایک ماحول جو ہے نا وہ ایک ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کوشش کریں. ہمارے استاد محترم ایک طویل عرصے تک سب حج کاروان, اکثر شیعہ کاروان وہاں جمع ہو جاتے تھے اور اس میں عرفات کے میدان میں وہ پورا وقت دعاؤں کا, مناجات کا, اپنے گناہوں کو آنسو بہانے کا دن ہے. اور اس میں ہر آدمی بیٹھا ہو اپنی سیلفیاں لے رہا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کیمرے سے جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور وہ اس کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے, اللہ اور اس کی طرف, وہ بس وہ اسی میں لگا ہوا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ سارے کیمرے بند کر دو, سارے اپنے موبائل فون جو ہے اپنے آف کر دو, یہ والا ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. آپ حج پہ آئے ہیں, یہ چند گھنٹے آپ کے پاس ہیں, اس میں اپنے سارے گناہ معاف کروائیں. ان تمام چیزوں سے یہ تو اب کیا ہے, مثبت اور منفی پہلوؤں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتنے لوگ ہیں. میں ابھی اس کو ایسی ٹٹول رہا تھا تو ہر ملکوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس سیلفیاں لیتے ہوئے لوگ مارے جا چکے ہیں. شاید بہت سی جگہوں پہ تو میں نے تعداد اوور آل پوری دنیا میں کئی لاکھ کے اعتبار سے بھی پڑی ہے کہ جو سیلفیاں لینے کے لیے اپنی انفرادیت پسندی میں اپنی جان سے ہی چلے گئے بالکل. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنی اچھی خصوصیات کے لیے انفرادیت پسند بنے. یہ ظواہر کے لیے, یہ اپنی تصویروں کے لیے یا ٹک ٹاک بنانے کے دوران اپنی جو جانوں کو دینا, یہ بہرحال. تو اس کے پیچھے بھی یہی نیت کار فرما ہوتی کہ میں بالکل ایک الگ انڈیویجول نظر آؤں, الگ میری ایک شخصیت لوگوں کے سامنے. ہر کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے جسم پہ کیا نقش نگار بنے ہوئے, تو وہ ایک لحاظ سے ان کی توجہ اپنی طرف جذب کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے پاس آپ کی شخصیت کے کوئی اور پہلو نہیں کہ یہاں پہ ظاہری رنگ ہو, یہ مختلف یہ چیزیں. اور جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں, ہیلووین پارٹیاں اب یہاں پہ بھی ہونے لگی ہیں اور ہیلووین منایا جانے لگا ہے. اچھا بھلا اشرف الملوک مخلوقات اچھی شکل کا, آپ کتے سور وغیرہ کی شکلیں بنا کے بھوتوں کی پھر رہے ہیں آپ. تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے اس لحاظ سے. تو ہر وہ چیز جو کہ شخصیت یا وقار کے لیے معیوب شمار ہو, اس سے ان کاموں سے اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے یہ منافی مروت کاموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کام تمہارے لیے جائز تھے. ایسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, مثلا کوئی عالم ہے, وہ بھی کسی بھی چھولے والے کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے چھولے کھا سکتا ہے, یا کہیں کوئی اکڑو بیٹھ کے چھولے کھا رہا ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں مزدور ٹائپ کے اس طرح سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا حرام ہے اس طرح سے بیٹھنا؟ نہیں, لیکن لوگ کہیں گے یار وہ مزدور تو ٹھیک تھا, لیکن آپ تو صاحب علم تھے, مولانا ہیں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی مجتہد ہے وہ اس طرح سے معاشرے کے اندر پھر رہا ہو. تو بہرحال یہ منافی و مروت کام, یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے آغا سیستانی نے کہا کہ بہرحال روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مذمت کی روایت آئی ہیں اور کوئی امر مستحسن نہیں, اچھا کام نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ اگرچہ جائز ہے لیکن یہ کہ مومن کے وقار کے خلاف ہے. خواتین کے اعتبار سے بھی بہت سے فتووں میں چیز آتی ہے کہ مثلا عورتیں ان سے پوچھتی ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم ایک الگ وہ کریں گے, ایک درس کا ایک پارٹ بنائیں گے کہ خواتین جب وہ جابز کے لیے باہر جاتی ہیں تو ان کیا احکامات, اس کی رعایت ان کو کرنا ضروری ہے. تو جو اور سب چیزیں اس کے اندر ایک یہ بھی علماء شرط لگاتے ہیں کہ اپنے وقار کا بھی خیال رکھے.
یہ نہیں کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے دیکھیے میں نے حجاب پورا ہے، میرا سب کچھ ہے، نہیں، آپ کو اس کے ساتھ ایک وقار کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے. خواتین کا اپنا ایک وقار ہے، اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں ان کا ایک وقار ہے. یہ منافع مربت یا معاشرے میں معیوب سمجھے جانے والی چیزیں ٹیٹوز وغیرہ اگر کسی معاشرے میں، تو مومنین کو چاہیے کہ ان سے بھی جو ہے وہ اجتناب کریں. اچھا، ایک بس اس کے اندر آخری چیز اور رہ گئی، کیونکہ جسم پہ جو اس طرح سے چیزیں لیئر بناتی ہیں، تو عورتوں کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ آقا سیستانی سے کا چہرے پر موجود میک اپ وضو سے مانے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر یہ احتمال ہو کہ میک اپ سے پانی جلد تک نہیں پہنچے گا تو وضو سے پہلے میک اپ کو ہٹانا واجب ہے. یعنی آپ کو خود دیکھنا ہے، اگر ایسا میک اپ ہے کہ جو وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اسے ہٹائیے. میک اپ کے ساتھ کیا نماز جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن نامحرم سے چھپانا واجب ہے. یا ایسا لیئر والا کوئی میک اپ اس کیا ہے، پیشانی پہ اتنی کوٹنگ جو ہے اس کے اوپر آ گئی ہیں کہ وہ جناب پیشانی سجدگاہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو بیچ میں وہ ڈسٹیمپر وغیرہ کی لیئرس آ گئی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیشانی سجدگاہ تک ہی نہیں پہنچ رہی، تو اس کو پھر ہٹانا پڑے گا. لیکن عموماً ہلکے میک اپ سے فرق نہیں پڑتا ہے. پھر پوچھا ہے کہ آرٹیفیشل ناخن لگے ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ وضو درست نہیں ہے، کیونکہ جس جگہ بھی یہ آرٹیفیشل ناخن لگائے جاتے ہیں وہاں پانی پہنچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی جگہ سے تو چپکے ہوئے ہوں گے نا وہ. اس کا مطلب اس ایک ڈاٹ کے برابر بھی جو ہے وہ پانی وہاں نہیں پہنچ رہا ہے، تو پانی ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر پانی نہ پہنچے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہٹانا پڑے گا. پھر پوچھا ہے کہ کیا آرٹیفیشل آئی لیشز کو اصلی پلکوں پر لگانے سے وضو غسل ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ دیا ہے کہ آرٹیفیشل آئی لیشز وضو اور غسل دونوں سے مانے، رکاوٹ بنتا ہے. بنا بر احتیاط لازم اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو آرٹیفیشل آئی لیشز لگانا جائز ہی نہیں. مثال کے طور پر کسی خاتون کی اصلی پلکیں بالکل نہیں ہیں اور اسے دوسری خواتین کے سامنے جاتے ہوئے شدید حرج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی شرمندگی اسے ہو رہی ہے، مذاق بن رہا ہے اس کا، تو اس صورت میں وہ خاتون آرٹیفیشل آئی لیشز لگا سکتی ہے. لیکن وضو اور غسل کے وقت ان کو ہٹانا ضروری ہے، اور اس طرح آرٹیفیشل آئی لیشز زینت میں اگر شمار ہوں تو بنا بر احتیاط ان کو نامحرم سے چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ایک چیز ہو گئی کہ ہاتھوں یا اعضائے وضو پر اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، ٹیٹوز اس طرح کے ہوں، مہندی یا خضاب اس نوعیت کا ہو جو کوئی ایسی لیئر بنا رہا ہو، جیل یا مثلا چوک جو آپ نے دیکھا کہ بالوں پہ لگانے والی، رکاوٹ جس جگہ بنے گی فقط وہ تو پھر اس چیز کو ہٹانا پڑے گا. اور صرف اگر رنگ صرف ہے اور رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، کوئی لیئر نہیں بنا رہی ہے، تو پھر اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ دو مسئلے آج اس لحاظ سے ہم نے مکمل کیے ہیں، اور پورا ٹائم ہو گیا 3:30 بجے، اور بہت ہی آج اس لحاظ سے بھی ایک اہم ترین دن ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. تو انشاءاللہ دوسرے جو لیکچر ہے مولانا محترم امام کی سیرت کے حوالے سے آج اس کو ذکر کریں گے. تو اس کے بعد فوراً بعد ان کا لیکچر شروع ہو جائے گا. 5-7 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، سے پانی وغیرہ پی لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.